الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ جی رہے ہیں صرف اس امید پر، جی رہے ہیں صرف اس امید پر، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے۔ جس طرف بھی جائے دنیا جائے پر، جس طرف بھی جائے دنیا جائے پر، ہم محمد کے ترانے گائیں گے، ہم محمد کے ترانے گائیں گے، ہم محمد کے ترانے گائیں گے، ہم محمد کے ترانے گائیں گے۔ ساقیے کو سر کرم فرمائیں گے، ساقیے کو سر کرم فرمائیں گے،
ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، ہم پیئیں گے وہ پلاتے جائیں گے۔ سبز گنبد پر نظر جائے گی جب، سبز گنبد پر نظر جائے گی جب، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے، اس کے نظارے میں ہم کھو جائیں گے۔ اس طرح مجھ کو بلا لیں گے حضور، اس طرح مجھ کو بلا لیں گے حضور، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے، دنیا والے دیکھتے رہ جائیں گے۔ گنبد خضرا کی ٹھنڈک پائیں گے، ہم بھی اس کے سائے میں سو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج ہم ایک بہت ہی مبارک اور باسعادت نسبت سے سب یہاں پر جمع ہیں کہ مدرسۃ البنات میں ماشاءاللہ 23 طالبات نے تکمیل قرآن کریم کی ہے، اور آج اس نسبت سے ان کی دعائیہ تقریب ہے، جسے عام طور پہ ہمارے ہاں آمین کہا جاتا ہے۔ آمین کا مطلب یہ ہے کہ جب دعا مانگی جاتی ہے تو جیسے ہی دعا کے الفاظ کہنے والا خاموش ہوتا ہے تو سننے والے اس پر آمین کہتے ہیں کہ اللہ ہماری اس دعا کو آپ قبول فرما لیں۔ تو گویا کہ ہماری ان بچیوں نے، ان طالبات نے قرآن پاک مکمل کیا، تو اب ہم سب
اس موقع پر شریک ہو جائیں تاکہ اللہ پاک ان کی برکت سے ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرما دے، ہماری دعاؤں کو سن لیں۔ اس لیے کہ ختم قرآن کریم اور تکمیل قرآن کریم یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر اللہ پاک مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں فرمایا دعوتم مستجابتن، اس موقع کی مانگی ہوئی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ مستجاب کے معنی جسے اللہ پاک قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آج کی دنیا میں تو ہر انسان، چاہے مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرے سارے کام بن جائے، میری مشکلات حل ہو جائے، میری پریشانیاں ختم ہو جائے، مجھے سکون، عافیت، چین مل جائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ مجھے برکتوں والی ایک زندگی نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے ہر بندہ اللہ پاک سے مانگتا ہے، لیکن آج ہماری بڑی ہی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسی مجلس نصیب کر دی کہ جس میں 1 نہیں، 2 نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، بلکہ 20 سے اوپر طالبات نے قرآن پاک کو مکمل کیا ہے۔ یقیناً ایسی مجلس ہوتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حفتہم الملائکہ، کہ جہاں قرآن پاک مکمل ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس مجلس کو آ کر اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اس مجلس پر اللہ پاک کی طرف سے ایک سکینت، یعنی ایک اطمینان اور اللہ کی رضامندی کا فیصلہ اس پر اتارا جاتا ہے، اور اس مجلس والوں سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، اور اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو، آنے والوں کو اللہ پاک فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر فرماتے ہیں۔ اور ایسی مجلس پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ تو آج کی یہ مجلس اور ہمارا یہ بیٹھنا یہ بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی بابرکت ہے، اور مستحق مبارکباد ہے وہ خوش قسمت والدین۔ یقیناً اس موقع پر اہتمام ہوتا ہے کہ ہر بچی اور ہر بچے کے والدین کی ایک بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی خوشیوں کو دیکھ لیں، اور جب وہ اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھ لیتے ہیں تو ان کے دل کو ایک سرور مل جاتا ہے، ایک خوشی ان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے طلبہ طالبات ایسے ہیں کہ جن کے پاس اس اہم موقع پر ان کے بڑے موجود نہیں ہوتے، تو والدین کے پاس اولاد کے بعد سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی علمی ترقی کو اپنی آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھ لیں۔ آج اس موقع پر میں اشارتاً یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارا حفظ قرآن کریم مکمل ہوا تو اس وقت عمر تقریباً 14 یا 15 سال تھی، تقریباً، یعنی آپ 25-26 سال پیچھے چلے جائیں، اور میرا اور حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ ہم دونوں کا حفظ قرآن کریم ایک ساتھ ہی مکمل ہوا جامعہ مسجد غفوریہ میں۔ تو اس وقت کی جو خوشی تھی، بالخصوص حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں خود بھی قرآن کریم کا حافظ بنوں،
لیکن فرماتے تھے کہ قرآن پاک جب ناظرہ مکمل ہوا تو مجھے میرے چچا نے جا کر کتابوں میں داخل کر دیا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے عرض کیا کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں. تو کہا کہ میرے چچا نے مجھ سے فرمایا کہ ابھی فی الوقت کتابوں میں داخلے شروع ہیں، آپ کتابیں پڑھ لیں، حفظ انشاءاللہ ہو جائے گا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، دیکھیں آج مستورات موجود ہوں گی اور خاص طور پہ طالبات کی جو والدات ہیں، مائیں ہیں اور رشتہ دار خواتین ہوں گی. میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اللہ پاک نے انسان کو زندگی ایسی دی ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے. اس وقت کو اگر انسان بے مقصد ضائع کر دے، گزار دے، تو یقین کریں وہ گزرا ہوا وقت ایک لمحہ بھی ہم واپس نہیں لا سکتے. اس لیے آج ہی یہ عزم اور نیت کریں کہ اللہ نے اگر آپ کی ان بچیوں کو یہ سعادت دی کہ انہوں نے قرآن پاک کو ناظرہ مکمل کیا ہے، دیکھ کر مکمل کیا ہے، جو بڑی سعادت ہے، چھوٹی نہیں. ورنہ کتنے لوگ آج ایسے ہیں، کتنی مستورات، کتنے گھرانے، کتنے مرد، کتنے نوجوان جنہیں ہم جانتے ہیں، یقین کریں کہ وہ قرآن پاک دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، وہ قرآن کے پڑھنے پہ قادر نہیں ہیں. کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ بیچارے بڑی عمر میں جا کر اب ان کو احساس ہوا جب ان کی عمر 60 سال 70 سال ہو گئی تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو بس ساری زندگی جو ہے وہ آفسوں میں، کام کاج میں، کاروبار میں، معاملات میں ہم نے تو اس کے اندر گزار دی، اور کبھی یہ خیال بھی دل میں نہیں آتا تھا کہ بھئی نماز ہے، آخر کی 10 صورتیں ہیں، نماز کو سیکھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے. تو اب ہم یہ نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہماری نماز ہو بھی رہی ہے نہیں ہو رہی. وہ سورہ اخلاص بھی سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اب زبان موٹی ہو گئی، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حافظہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کی اس نعمت کی بڑی قدر کریں اور اولاد کی اس نعمت کی بڑی قدر کریں. اور سب سے بڑی قدر کیا ہے کہ اپنے ان بچوں کو، بچیوں کو دین کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت سے آراستہ کریں. ان کو ضائع مت کریں، ان کو وہ مت سکھائیں جو ہمارے ماحول میں سکھایا جا رہا ہے. وہ تو سب سیکھ رہے ہیں، باتیں آتی ہیں سب کو، موبائل چلانے آتے ہیں سب کو، تیز تراری آتی ہے سب کو، گز بھر کی زبان ہو گئی سب کی. وہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ ہر آدمی ایک ہی کام کر رہا ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کی بچیاں ایسی ہو کہ جن کو قرآن بھی آتا ہو، جن کے پاس علم بھی ہو، جن کے پاس تعلیم بھی ہو، جن کے پاس مینرز بھی ہو، آداب بھی ہو، جن کے پاس زندگی کے گزارنے کا سلیقہ بھی ہو. کل جن کو اپنے شوہر کے حقوق کا بھی پتہ ہو. کل ان بچیوں کو جن گھروں میں یہ جائیں، ان کے نصیب اچھے ہوں، یہ جا کر اس گھر کو بسانے کا طریقہ بھی جانتی ہو. کل کو ان کی اولاد ہو، یہ ان کی صحیح تربیت بھی کر سکیں. آج ہمارے جو معاملات اور مسائل زیادہ ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وقت پر ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں بچیوں کو صحیح تعلیم و تربیت کا زیور نہیں دینا چاہتے. اور بہت ہی افسوس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ پھر ہم جس ماحول میں، جس علاقے میں رہتے ہیں، چونکہ ہمارا تو ایک چھوٹا سا تجربہ ہے نا 14-15 سال کا، اس ماحول میں ہم نے اس کم وقت میں بہت ساری اونچ نیچ کو دیکھا ہے، لوگوں کا مزاج پڑھا ہے، لوگوں کے نفسیات کو سمجھا ہے ہم نے یہاں پر. یقین کریں تو ہماری بہت ساری پریشانیوں کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے اس ماحول کے ماں باپ، خاص طور پہ مرد حضرات، وہ تعلیم کو ایک بالکل زائد اور اضافی چیز سمجھتے ہیں. تعلیم پر خرچ کرنا، تعلیم پر مال لگانا،
تعلیم کے لیے فکر مند ہونا، اپنے بچے کی خبرگیری کرنا، استاذ کے بلانے پر آ کر ملاقات کرنا، بچے کی اخلاقی کمزوری سے صرف نظر نہ کرنا، یہ باتیں ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت کم ہے، خاص طور پہ ہم جہاں رہتے۔ تو شکر ادا کریں۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس جگہ بیٹھ کر، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ہمارے اساتذہ کی زبان سے میں نے سنا مفتی صاحب کی جدائی کے بعد، کہ یہ مفتی صاحب کی زندہ کرامت تھی کہ وہ ماحول جہاں بڑوں نے ہار مان لی تھی، کوئی ایک معیاری کام کرنے پر کسی کے بس میں نہیں تھا، مفتی صاحب نے اپنی کم عمری میں اور کم وقت دے کر کے ایسا مضبوط، ایسا معیاری کام اور ادارے کو قائم کیا کہ جس کی نظیر نہیں ہے، مثال نہیں ہے جس کی۔ تو ان سلسلوں کی قدر کریں، اس مدرسۃ البنات کی بچیوں کے اس مدرسے کی قدر کریں۔ یہ جگہ ہماری چھوٹی ضرور ہے، لیکن یقین کریں کہ انشاءاللہ یہاں سے کسی طالبہ کو نہ غلط تعلیم مل سکتی ہے، نہ غلط تربیت مل سکتی ہے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، ضرور آئے گا، کہ کام اللہ پاک بڑا لے رہے ہیں، جگہ بھی بہت بڑی ہو جائے گی انشاءاللہ، وہ وقت دور نہیں ہے، ایک وقت ضرور آ رہا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو دین کے ماحول سے جوڑ کر رکھیں۔ صرف آمین میں مدرسے آنا، دعا میں آنا کمال نہیں ہے، صرف ختم بخاری شریف میں ایک دن آ جانا کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے کہ آپ تمام سلسلوں سے جڑ جائیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ ہر ہفتے کے دن یہاں صبح 11 بجے سے 11:30 بجے تک مستورات کی خصوصی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، اس میں کتنی خواتین آتی ہیں؟ کیا ہفتے کا آدھا گھنٹہ ہم اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے ہم نہیں دے سکتے؟ یہ عزم اور نیت کریں آج کی مجلس میں کہ جتنے سلسلے یہاں چلتے ہیں، خاص طور پہ ہفتے کی مجلس ہے، کبھی کبھی ہم موقع کی مناسبت سے اتوار کے دن بھی بلا لیتے ہیں، اسی طرح اپنی بچیوں کو یہاں سے جوڑیں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کریں۔ جن بچیوں نے ناظرہ کیا اور اچھی ہیں، استعداد والی ہیں، میری درخواست ہوگی آج ان کی سرپرستوں سے کہ ان کو حفظ میں لائیں، یا حفظ نہیں تو کم از کم ہمارے ہاں 2 سالہ تعلیم دین کورس چل رہا ہے، صبح اس کی کلاسیں لگتی ہیں، اگلے سال نیا بیچ آئے گا، ان کو اپنی بچیوں کو وہ کورس ضرور اور لازمی کروائیں، ان کو ضائع مت کریں، ان کی صحیح تربیت اور اصلاح کی فکر کریں۔ تو بہرحال آج یہ خوشی کا موقع ہے، میں تمام سرپرست خواتین کو، معلمات کو، اپنی بچیوں کو، طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، قرآن کریم سے ہمارے اس تعلق کو، محبت کو اللہ پاک لازوال فرمائے، اور اس قرآن کی برکات اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ قرآن کریم سے ہمارا تعلق، عقیدت، احترام، رشتہ یا اللہ مضبوط فرما دے۔ جن بچیوں نے یا اللہ قرآن مکمل کیا، ان بچیوں کو اس کا پورا اجر نصیب فرما دے۔ اس قرآن کی برکات ان کے والدین کو، سرپرستوں کو، اہل خانہ کو، ان کی معلمات کو، اس پورے مدرسے کو، ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور جو ہمارے شعبے کی نگران سرپرست بانی ہماری والدہ محترمہ رحمہ اللہ تعالی، اور ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کو، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سب حضرات کو ان کی قبروں میں اللہ پاک ان سلسلوں کا پورا اجر کامل درجے میں نصیب فرما دے۔ ہمیں آنے والی زندگی کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ ان بچیوں کے اور کل امت کی بچیوں کی نصیب کو اللہ پاک چمکا دے۔ سب کو اللہ پاک نیک اور جوڑ کے مبارک خوبصورت رشتے، عالم با عمل لوگ اللہ پاک سب بچیوں کو نصیب فرما دے۔
والدین کے سروں سے اللہ پاک اس بوجھ کو عافیت کے ساتھ ختم فرما دے۔ غزہ اور فلسطین کے مظلوم بے کس لاچار مسلمانوں کی اللہ پاک خوب مدد و نصرت فرما دے۔ اسرائیل غاصب کو، ظالم کو، جابر کو اللہ اپنے فضل و کرم سے نیست و نابود فرما دے۔ برکتوں والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم۔ باقی سلسلہ انشاءاللہ جو بنات میں اپنا چلے گا تو وہ ترتیب کے ساتھ ہوگا۔